قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی دجال ہے، اور دجال کا خروج ہے اور اس کا ظاہر ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52، باب فی الآیات التی تکون قبل الساعہ، حدیث نمبر 2901، نبی نے کہا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات فذکر الدخان والدجال، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دھواں اور کہا دجال۔ دجال کا معنی کیا ہے؟ دجال فعال کے وزن پر ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، خلط ملط کرنے والا، جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملانے والا، جھوٹا، مکار، شاطر، حق کو چھپانے والا۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ حق کو چھپا لے گا، حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ کر دے گا، ملا دے گا کہ لوگوں کے سامنے حقیقت ظاہر نہیں ہوگی۔ اور دجال سب سے جھوٹا ہوگا، جھوٹوں کا سردار ہوگا۔ دجال کو مسیح بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مسیح پیدا کیے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہدایہ ہیں، یعنی ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں، اور دجال مسیح ضلالہ ہے، گمراہی کی طرف بلانے والا ہے، دعوت دینے والا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یا اس طرح سے بھی دجال کو مسیح کہا گیا کہ اس کی آنکھ کانی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2934، وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، کہ دجال کانا ہوگا۔ دجال تمام جھوٹے لوگوں کا، کذاب لوگوں کا سردار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طبرانی کی حدیث ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 189، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ 30 كَذَّابًا آخِرُهُمْ الْأَعْوَرُ الدَّجَّالُ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، اور تمام جھوٹے لوگوں کا سردار کانا دجال ہوگا، جس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی۔ دجال کب خروج کرے گا؟ دنیا کے اندر کب ظاہر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو کب ظاہر کرے گا؟ قیامت کی نشانی کے طور پر اس کا ظہور کب ہوگا؟ حدیث کے اندر آیا، سنن نبی داؤد کتاب الفتن والملاحم کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 4294، نبی نے کہا، عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کا آباد ہونا یثرب یعنی مدینہ کی خرابی کا سبب ہے، وخراب یثرب خروج الملحمہ، اور مدینہ کا برباد ہونا جنگوں کا آغاز ہے، وخروج الملحمہ فتح القسطنطنیہ، اور جنگوں کا آغاز قسطنطنیہ کی فتح ہے، وفتح قسطنطنیہ خروج الدجال، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے نکلنے کا وقت ہے، دجال کے خروج کے لیے نقارہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2920، کہ بنو اسحاق میں سے 70,000 لوگ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ کیسے فتح کریں گے؟ اس طریقے سے کہ وہ نہ تیر چلائیں گے نہ تلوار چلائیں گے، کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک دیوار گر جائے گی، پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دوسری دیوار گر جائے گی، پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سوراخ ہو جائے گا، وہ لوگ اس کے اندر داخل ہوں گے اور مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے، تقسیم کرنا چاہیں گے، اتنے میں آواز دینے والا آواز دے گا، کہا جاتا ہے وہ شیطان ہوگا کہ دجال نکل چکا ہے۔ تو قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کا نقارہ ہے۔ دجال کیسا ہوگا؟ اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کر دیا ہے، تاکہ جس زمانے میں وہ ظاہر ہو لوگ اسے دیکھ کر پہچان جائے کہ یہی دجال ہے، اور اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں پر کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے بچانے کے لیے پہلے ہی سے انتظام کر دیا ہے۔ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ دجال آدمی ہوگا، دجال جوان ہوگا، دجال پستہ قد ہوگا، اس کا قد جو ہے وہ پستہ ہوگا۔ حدیث کے اندر آیا عظیم الجثہ، دوسری حدیث میں ہے کہ وہ بھاری بھرکم جسم والا ہوگا۔ تو پتا چلا کبھی پستہ قد بھی ہوگا اور بھاری بھرکم جسم والا بھی ہوگا۔ پھر اسی طرح کہا گیا
اس کی آنکھ کانی ہوگی. حدیث کے اندر آیا کبھی دائیں آنکھ کانی ہوگی تو کبھی بائیں آنکھ کانی ہوگی. اسی طرح آیا کہ وہ سرخ ہوگا. حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ وہ سفید ہوگا. اس کا سینہ چوڑا ہوگا, اس کی پیشانی کشادہ ہوگی, اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا, کافر لکھا ہوا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ تمام نبیوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی امتیوں کو ڈرایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2933, ما من نبی الا وقد انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم عز وجل ليس باعور ومكتوب بين عينيه كافارا. نبی نے کہا کوئی بھی نبی نہیں گزرے مگر انہوں نے اپنی قوم کو جھوٹے کانے سے دجال سے ڈرایا ہے. سنو وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے, اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کافارا, کافر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی جو پڑھے لکھے ہوں گے وہ تو آرام سے پڑھ لیں گے, لیکن جاہلوں کا کیا ہوگا, کیسے وہ پہچان پائیں گے یہی دجال ہے؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ جو جاہل ہوگا, ان پڑھ ہوگا, وہ بھی پڑھ لے گا. نبی نے کہا, صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2934, یقرأ کل مومن کاتب وغیر کاتب. نبی نے کہا ہر مومن آدمی چاہے پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو آسانی کے ساتھ پڑھ لے گا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی دونوں آنکھ ہوگی, تہاں آنکھ تو موجود ہے لیکن آنکھ نہ ابھری ہوئی ہوگی نہ اندر دھسی ہوئی ہوگی, بلکہ اس طریقے سے ہوگی گویا کہ وہ پچکی ہوئی انگور ہے, اور اس کے بائیں آنکھ پر ناخونہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ دجال کیسا ہوگا, وہ بانجھ ہوگا, اس کے پاس اولاد نہیں ہوگی. صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2927, ہوا عقیم لا یولد لہ, وہ بانجھ ہوگا, اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. وہ گھنگریالے بالوں والا ہوگا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ خزاعہ قبیلے کے ابن قطن کے مشابہ ہوگا. اب ذرا میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حدیث میں یہ آیا کہ وہ سرخ ہوگا, پھر اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ وہ سفید ہوگا, پھر اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ وہ پستہ قد ہوگا, پھر اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ وہ عظیم الجثہ ہوگا, پھر اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ ان کی دائیں آنکھ کانی ہوگی, اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ ان کی بائیں آنکھ کانی ہوگی. تو آخر ان تمام حدیثوں میں تطبیق کی صورت کیا ہے؟ آسان جواب ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دے گا, کبھی وہ اپنی بائیں آنکھ کو کانا دکھائے گا تو کبھی دائیں آنکھ کو کانا دکھائے گا, لیکن یہ عیب اس سے ختم نہیں ہوگا. اسی طرح جس حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ وہ سفید ہوگا اور جس حدیث کے اندر یہ آیا کہ وہ سرخ ہوگا, تو اس کو بھی سمجھنا بالکل آسان ہے. وہ یہ ہے کہ جب آدمی سفید ہوتا ہے اور اس کے پاس خون زیادہ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سرخی مائل ہے, تو وہ ویسا ہی ہوگا. پھر اسی طرح کہا گیا کہ وہ پستہ قد ہوگا, اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ وہ عظیم الجثہ ہوگا, بھاری بھرکم جسم والا ہوگا. تو اس کو بھی سمجھنا بالکل آسان ہے. وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دے گا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہو سکتا ہے. کبھی وہ اپنے جسم کو پستہ دکھائے گا, کبھی وہ اپنے قد کو نیچا دکھائے گا, لیکن عام طور پر وہ عظیم الجثہ ہوگا, بھاری بھرکم جسم والا ہوگا. اس لیے ان حدیثوں کو سمجھنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جس طریقے کا جو جملہ آیا ہے ہم اور آپ اس طریقے سے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. شکل و صورت کی یہ نشانی اگر ہم اور آپ یاد رکھیں اور جس کے زمانے میں یہ ظاہر ہو تو ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ دجال کو سمجھ لیں گے اور ان کے شر سے محفوظ رہیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دجال ابھی زندہ ہے, دجال موجود ہے؟ صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے, ذرا اس پر غور کر لیجئے. صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب نمبر 24 باب قصۃ الجساسہ حدیث نمبر 2942. فاطمہ بنت قیس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا ہر بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ میں نے اس لیے کہا ہے تاکہ میں تمہیں تمیم داری کا واقعہ سنا دوں. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو چکے ہیں. تمیم داری اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. انہوں نے مجھ سے بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمیم داری کہتے ہیں وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار تھے. ایسا ہوا کہ ان کا جہاز موجوں کی نظر ہو گیا اور 1 مہینے تک ان کا جہاز ادھر سے ادھر بھٹکتا رہا. پھر ایک جزیرے کے قریب ان لوگوں کا جہاز رکا تو وہ لوگ ایک کشتی پر سوار ہوئے جو چھوٹی سی کشتی تھی اور اس جزیرے میں وہ لوگ داخل ہو گئے. جیسے ہی جزیرے میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے ایک چیز دیکھی, ایک جانور دیکھا اور اس جانور کے بارے میں یہاں تک کہا کہ وہ جانور ایسا تھا کہ اس کے نہ منہ کا پتہ تھا اور نہ اس کے دم کا پتہ تھا. تو ہم لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ تمیم داری کہتے ہیں تو اس جانور نے کہا انا الجساسہ, میں جاسوس ہوں. جاسوس؟ ہاں جاسوس. چلو تم اندر چلو, دیکھو دائر یعنی سنسان جگہ پہ ایک آدمی ہے جو تم لوگوں کو بلا رہا ہے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ گھبرا گئے, یہ شیطان تو نہیں ہے, کیوں ہم لوگوں کو لے جا رہا ہے؟ بالآخر ہم لوگ تیز تیز چلے, آگے چلے, سنسان جگہ پہ پہنچے تو ایک بڑا آدمی دیکھا, عظیم الجثہ آدمی دیکھا, بڑے قد والا آدمی دیکھا جس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اور پاؤں ٹخنوں سمیت بدھے ہوئے ہیں, وہ لوہے میں جکڑا ہوا ہے. تو ہم لوگوں نے پوچھا تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہو, تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میرے بارے میں جانکاری حاصل کر لوگے, پہلے یہ بتاؤ تم لوگ کون ہو, یہاں کیوں آ گئے, کیسے آ گئے؟ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ عرب والے ہیں اور ایسا ایسا مسئلہ ہوا کہ ہم لوگ 30 کے قریب لوگ تھے, جہاز میں سوار ہوئے, سمندری جہاز موجوں کی نظر ہو گیا اور 1 مہینے تک ہمارا جہاز ادھر سے ادھر بھٹکتا رہا. ہماری کشتی ادھر سے ادھر ہوتی رہی کیونکہ اس زمانے میں ہواؤں کے ذریعے ہی کشتیاں چلتی تھی, جہاز چلتے تھے. پھر 1 مہینے کے بعد جب موجیں تھمی تو یہ جزیرہ ملا اور ہم لوگ چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر اس جزیرے میں داخل ہوئے. تمیم داری پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں. جزیرے میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک ہے جانور ہے جس کے نہ منہ کا پتہ ہے نہ دم کا پتہ ہے. اس جانور سے جب ہم لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا انا الجساسہ, میں جاسوس ہوں. اور اسی جانور نے کہا ہے کہ چلو اندر آؤ, سنسان جگہ پہ آؤ, دائر میں چلو, وہاں ایک آدمی ہے جو تمہارے خبر کا انتظار کر رہا ہے, وہ تمہارے متعلق جاننا چاہتا ہے, تمہارے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ کچھ عرب کے حالات سننا چاہتا ہے. تو یہی کہانی ہے کہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. اس نے چند سوالات کیے, کہا اچھا یہ بتلاؤ تم لوگ عرب ہو؟ کہا ہم لوگ عرب ہیں. یہ بتلاؤ بیسان یعنی شام کے نخلستان کی خبر دو. بیسان یہ شام کا ایک شہر ہے, وہاں جو باغات ہیں, نخلستان ہے, اس کی خبر دو. اس کے بارے میں یہ بتلاؤ کیا اس میں پھل آتے ہیں, کیا وہ پھلدار ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں وہ پھلدار تو ہے, اس میں پھل لگے ہوئے ہیں, بہت سارے پھل ہیں. تو اس آدمی نے کہا ان قریب وہ پھلدار نہیں رہے گا. پھر اس آدمی نے دوسرا سوال کیا بحیرہ طبریہ کے بارے میں ہمیں بتلاؤ, طبریہ کی جھیل کے بارے میں بتلاؤ, کیا اس میں پانی ہے, پانی رواں دواں ہے؟
کہا ہاں ہے. کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس میں پانی نہیں رہے گا، وہ خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا. پھر اس نے تیسرا سوال کیا، زغر شام کا ایک شہر ہے، اس کے چشمے کے بارے میں بتلاؤ. تمیم داری کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ پوچھا اس آدمی نے تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں اس کو ہم تو جانتے ہیں. تو اس نے کہا کیا اس کے اندر پانی ہے؟ تو کہا ہاں پانی تو ہے. کیا لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس کے پانی کا استعمال کرتے ہیں. کہا ان قریب وہ وقت آئے گا کہ اس کے اندر پانی نہیں رہے گا، پانی ختم ہو جائے گا، زغر کا چشمہ خشک ہو جائے گا، اس کے اندر پانی نہیں رہے گا. پھر اسی طرح اس آدمی نے پوچھا، تمیم داری کہتے ہیں عرب کے امی نبی کے بارے میں بتلاؤ، کیا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں؟ کہا ہاں جا چکے ہیں. پھر پوچھا عرب والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا عرب والوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی؟ تو ہم لوگوں نے کہا ہاں عرب والوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے. پھر اس نے پوچھا کہ آخر کیا انجام ہوا؟ تو تمیم داری کہتے کہ ہم لوگوں نے کہا کہ وہ نبی سب پر غالب آ گئے. تو اس آدمی نے کہا کہ آخر لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی بات مان لیتے. اتنے سوالات جب اس نے کیے تو تمیم داری کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ آدمی جس کا ہاتھ جکڑا ہوا تھا، جس کے پاؤں بدھے ہوئے تھے، اس آدمی نے کہا سنو، انی انا المسیح الدجال، سنو میرے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں. قریب ہے کہ مجھے اجازت دی جائے گی اور میں خروج کروں گا، میں نکلوں گا اور دنیا کے اندر 40 دن رہوں گا، پوری دنیا کی سیر کروں گا. اس آدمی نے کہا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، اس لیے مکہ اور مدینہ کی ہر گلی میں فرشتے تلوار لیے کھڑے ہوں گے، تلوار ہاتھوں میں ہوگا. جیسے میں داخل ہونا چاہوں گا وہ لوگ تلوار کے ذریعے مجھے روک لیں گے تو میں داخل نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ اس آدمی نے یہ بھی کہا کہ میں مدینہ میں بھی داخل نہیں ہو سکوں گا، مدینہ میں بھی میرا داخلہ نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی کو ممبر پر 3 مرتبہ کھٹکھٹایا، اپنی لاٹھی سے ممبر پر ٹھونکا اور کہا ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے. کہا یہ وہی مدینہ ہے جس کے اندر دجال نہیں آ سکے گا، داخل نہیں ہو سکے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، کیا میں تم لوگوں کو ان جیسی باتیں پہلے نہیں بتاتا تھا؟ الا هل كنت حدثتكم ذلك، کیا میں تم لوگوں کو ایسی باتیں نہیں بتلاتا تھا؟ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے اور میں خوش ہو رہا ہوں کیونکہ تمیم داری نے جو واقعہ سنایا ہے بالکل ویسی ہی بات ہے جو باتیں میں تم لوگوں کو بتایا کرتا تھا. میری اور ان کی باتیں مل رہی ہے، میری اور ان کی باتیں ایک ساتھ جمع ہو رہی ہے. جو میں بیان کرتا تھا وہی وہ چیزیں وہ بیان کیے ہیں. مجھے خوشی ہوئی تمیم داری کی یہ بات سن کر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دریائے شام میں نہیں ہے، وہ دریائے یمن میں نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 3 مرتبہ کہا. ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دجال دنیا کے اندر موجود ہے. کہاں ہے؟ مشرق کی طرف ہے، شام کی دریا میں نہیں ہے، یمن کی دریا میں نہیں ہے، بلکہ مشرق کی طرف کسی دریا میں ہے. اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نعوذ باللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کرتے ہیں. صحیح حدیث ہے، ہم مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان اس پر ایمان رکھیں. مومنوں کا شیوا یہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کا انکار نہیں کرتے،
اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب دوبارہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی کہ وہ آدمی کہاں ہے، تو پھر وہ دوبارہ کسی بھی صحابی کو کامیابی نہیں ملی، لیکن اتنا تو ہے کہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ تو ناظرین، میں نے یہ کہا دجال کے بارے میں، یہ دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، سب سے بڑی نشانی ہے، اور اس کا فتنہ تو اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ تمام نبیوں نے اپنے اپنے دور میں امتیوں کو ڈرایا ہے۔ یہ مسیح بھی ہے، لیکن یہ مسیح ضلالہ ہے، مسیح گمراہی ہے، لوگوں کو گمراہی کی طرف بلانے والا ہے۔ ایک مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو ہدایت کی طرف، حق کی طرف بلانے والے ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایسا ہوگا، کبھی بائیں آنکھ کو کانا دکھائے گا تو کبھی دائیں آنکھ کو کانا دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہوگی، بغیر اللہ کی طاقت کے، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر اس کی شکل و صورت کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتلائی ہے۔ وہ جوان ہوگا، اس کا سینہ چوڑا ہوگا، وہ پست قد ہوگا، پھر کہا عظیم الجثہ ہوگا، جیسا کہ تمیم داری کی حدیث میں موجود ہے۔ تو پتا چلا دجال کے تعلق سے یہ اہم باتیں ہیں، تاکہ لوگ جس زمانے میں وہ ظاہر ہو اس کو دیکھ لیں۔ اسی طرح چند صحابہ ایسے تھے جن کو یہ شک شبہ ہو گیا تھا کہ یہ دجال کہیں ایسا تو نہیں کہ ابن سیاد ہی ہے۔ ابن سیاد ایک یہودی کاہن تھا، جھوٹے لوگوں میں سے تھا، جو الگ سے ہٹ کر بہت ساری چیز دکھاتا تھا۔ تو چند صحابہ سکتے میں آ گئے، چند صحابہ شک میں مبتلا ہو گئے، شاید کہ ان تک تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث نہ پہنچی ہو۔ ابن سیاد کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہی دجال اکبر ہے۔ لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ وہ دجال اکبر نہیں ہے، بڑا دجال نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2932، کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے گزر رہے تھے، تو ابن سیاد کو دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پوچھا، کچھ سوال کر لیا، تو وہ غصے میں آ گیا، اور غصے میں آنے کے بعد اس کا جسم اتنا پھول گیا کہ پوری گلی جو ہے وہ بھر گئی۔ اس بات کی خبر ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کیونکہ یہ ان کی بہن ہے، اور یہ واقعہ ذکر کیا۔ تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی، اور ابن سیاد سے بھیڑنے کی ضرورت کیا تھی، اس سے سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے انما یخرج من غضبۃ یغضبها، کہ دجال جو ہے ایک غصے سے خروج کرے گا اور غصے کے ساتھ وہ نکلے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں، اس لیے وہ شک میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال اکبر ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2932۔ ایک مرتبہ پھر ابن سیاد سے ان کی ملاقات ہو گئی، تو دیکھا ابن سیاد کی آنکھ سوجی ہوئی ہے، پھلی ہوئی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا تمہاری آنکھ سوجی ہوئی ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا میری آنکھ سوجی ہوئی ہے؟ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے کہ میری آنکھ سوجی ہوئی ہے، میری آنکھ پھول گئی ہے، مجھ کو تو ایسا نہیں محسوس ہو رہا ہے۔ تو اتنے میں ابن سیاد نے یہ کہا انشاءاللہ خلقها فی عصاک ھذہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ آنکھ آپ کی لاٹھی میں پیدا کر دے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ گدھے کی طرح اتنی زور سے چیخا کہ میں نے زندگی میں ویسی چیخ نہیں سنی ہے۔ تو ابن سیاد نے یہ کچھ کرامات دکھائے، صحابہ کے سامنے یہ چیز جب ظاہر ہوئی تو لوگ شک کرنے لگے کہیں یہ وہ دجال تو نہیں ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے، جس وجہ سے
ان کو شک ہو گیا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2927، وہ کہتے ہیں اتفاق ہوا کہ ہم لوگ حج یا عمرہ کے لیے نکلے، مدینہ سے چلے، قریبی جگہ پر ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، لوگ الگ تھلگ ہو گئے، تو ابن سیاد میرے قریب آیا اور میں تنہا تھا، تو میں نے یہ سوچا، میں گھبرانے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی دجال ہے، تو میں پریشان ہو گیا۔ تو میں نے کہا دیکھو ابن سیاد، تم ایسا کرو فلاں درخت کے نیچے چلے جاؤ، کیونکہ گرمی جو ہے بہت زیادہ ہے۔ وہ اس درخت کے نیچے چلا گیا، پھر اس کے بعد ایک بکری لائی گئی، تو اس نے پیالے کے اندر دودھ دوہا اور ایک پیالہ دودھ کا لے کر میرے پاس حاضر ہوا اور کہا ابو سعید اس کو پی لو۔ میں نے کہا گرمی کا موسم ہے اور دودھ بھی گرم ہے تو میں پی نہیں سکتا، یہ اس وجہ سے کیا کہ میں اس کے ہاتھ سے پینا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس کے بعد ابن سیاد نے کہا کیا بات ہے، لوگ میرے بارے میں شک کرتے ہیں، مجھ کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں، مجھ کو اتنی گھٹن ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرے بارے میں تو میں درخت سے لٹک جاؤں اور اپنے آپ کو ہلاک کر لوں، خودکشی کر لوں۔ جب اس نے یہ سب باتیں کی اور اس نے یہ کہا ابو سعید تم جانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کیا کہا تھا کہ وہ کافر ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ بانجھ ہوگا جبکہ میرے پاس بچے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، میں مدینہ سے مکہ جا رہا ہوں، تو میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے حتی کدت ان اعذرہ، مجھے یقین آ گیا کہ اس کا عذر جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر ابن سیاد نے کہا اما واللہ انی لعارفہ واعرف مولدہ وأین هو الآن، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں دجال کہاں ہے، دجال کہاں سے نکلے گا اور ابھی دجال کس جگہ پہ ہے میں جانتا ہوں۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ پہلے مجھ کو یقین آ رہا تھا کہ اس کا عذر قابل قبول ہے، لیکن جب اس نے ایسی بات کہی تو میں نے کہا تبا لک سائر اليوم، ہائے کمبخت تو ہمیشہ برباد ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شروع میں ایسا لگا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دجال ہی ہے، لیکن جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ سنا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2928، ما تربت الجنہ، جنت کی مٹی کیسی ہے؟ اب دیکھیے ابن سیاد کیا جواب دیتا ہے، درمکۃ بیضاء مسکن، کہا جنت کی مٹی سفید ہے، باریک ہے اور خوشبو والی ہے۔ نبی نے کہا صدق، تم سچی بات کر رہے ہو۔ اب اس کو کیسے پتا چلا کہ جنت کی مٹی ایسی ہے؟ ایک حدیث پر غور کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے اس حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے بارے میں کہا کرتا تھا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2930، یاتینی صادق و کاذب، کہ میرے پاس سچے اور جھوٹے آتے ہیں۔ تو اس سے پتا یہ چلا کہ وہ ایک کاہن تھا، جھوٹے لوگوں میں سے ایک تھا۔ واقعہ ہررہ کے دن وہ غائب ہو گیا، کیا معلوم کہاں مرا، کسی کو پتا نہیں چلا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اصلی دجال نہیں تھا، لیکن جھوٹے لوگوں میں سے ایک جھوٹا آدمی تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے توبہ کر لی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ غرض یہ ہے کہ اس کے تعلق سے صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے، بہت سارے علماء کا یہی کہنا ہے۔ اصلی دجال جو ہے وہ خروج کرے گا، کہاں سے خروج کرے گا، کہاں سے وہ نکلے گا، کس طریقے سے وہ نکلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2237، الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال مشرق سے نکلے گا، خراسان جگہ سے نکلے گا،
اصفہان کے یہودیوں کے پاس سے نکلے گا، اس کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس کے ماننے والے ہوں گے۔ زمین کے اندر وہ 40 دن تک رہے گا، اور کس طریقے سے رہے گا؟ پوری دنیا کی وہ سیر کرے گا، اور کیسے سیر کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب نمبر 20 باب ذکر الدجال حدیث نمبر 2937، صحابہ نے پوچھا، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے دجال کتنے دن تک رہے گا، دنیا کے اندر قیام کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 یومن، 40 دن تک قیام کرے گا۔ یومن کسنتن، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ ویومن کشہرن، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ ویومن کجمعتن، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اور بقیہ 37 دن عام دنوں کی طرح ہوگا۔ وسائر ایامہ کایامکم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فذلک اليوم الذی کسنۃ اتکفینا فیہ صلاۃ یوم، اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیے کہ وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا 1 دن کی نماز پڑھنا کافی ہے یا پھر پورے 1 سال کی نماز پڑھنی پڑے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اقدروا لہ قدرہ، 1 دن کی ہی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اندازہ کر کے سال بھر کی نماز پڑھ لینا۔ تو قیامت کی ایک اہم نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ دجال کو دے گا کہ 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ تو یہی حدیث ان لوگوں کے لیے بھی دلیل بن سکتی ہے جہاں 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہے، تو وہ لوگ اندازہ کر لیں، اندازہ لگا لیں، اور اسی کے حساب سے سال بھر کی نماز ہر دن کے اعتبار سے 5 وقت کی پڑھیں، اور اسی کے حساب سے روزے رکھیں۔ نبی نے یہ بھی کہا کہ دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، پھر اس کے بعد 37 دن عام دنوں کی طرح ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر وہ سیر کر لے گا۔ ان کے ماننے والے بہت زیادہ لوگ ہوں گے، یہودی لوگ ہوں گے، عجمی لوگ ہوں گے، ترک لوگ ہوں گے، یہاں تک کہ عورتیں بھی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2944، یتبع الدجال من یہود اصبہان 70,000 علیہم الطیالسہ، کہ اصبہان کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے، اور اس پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ نبی نے کہا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2237، یتبعہ اقوام کأن وجوہہم المجان المطرقہ، کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے کٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، چمکتی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ عجمی لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، عورتیں بھی ساتھ ہوں گی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، احمد شاکر نے اس حدیث کو صحیح کہا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67، کہ دجال مدینہ کے قریب ایک وادی ہے مرقنات، وہاں وہ پڑاؤ ڈالے گا۔ فیکون اکثر من یخرج الیہ النساء، تو زیادہ تعداد اس کی طرف جانے والی جو ہوگی اس میں عورتوں کی بھی ہوگی۔ حتی ان الرجل لیرجع الی حمیمہ والی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوثقها رباطا، یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، بیٹی کے پاس جائے گا، پھوپھی کے پاس جائے گا، اور ان لوگوں کو رسی سے باندھ دے گا تاکہ وہ لوگ دجال کے ساتھ جانا ملے۔ تو اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اور اس طریقے سے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے بڑا فتنہ نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ دجال یہ سب سے بڑی آزمائش ہے، اس سے بڑی آزمائش نہ گزری ہے نہ آئندہ گزرنے والی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2934، معہ نہرانی یجریانی، کہ اس کے ساتھ 2 نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایک نہر سفید ہوگی، دوسری نہر جو ہے وہ ہوگی جس میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ نبی نے کہا، دیکھ لو جب وہ زمانہ مل جائے تو کیا کرنا، اس ندی کے پاس جانا، اس نہر کے پاس جانا جس نہر میں آگ بھڑک رہی ہے، آنکھ بند کر لینا، سر کو جھکا لینا،
اور منہ کو اس کے اندر ڈال دینا، یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ اس میں آگ بھڑک رہی ہے لیکن وہ پانی میٹھا پانی ہوگا، اور جس ندی کے اندر یہ محسوس ہوگا کہ سفید پانی ہے، حقیقت میں اس سے الٹ ہونے والا ہے۔ تو اپنے ساتھ اس طریقے سے وہ بہت ساری چیزیں لے کر آئے گا، لوگوں کو آزمائش میں ڈالے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پاور دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا طاقت دے گا۔ اپنے ساتھ وہ روٹی کا پہاڑ لے کر چلے گا، روٹیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے۔ غریبوں کو کس طریقے سے وہ اپنے قبضے میں کر لے گا، لوگ کس طریقے سے اس کو ماننے لگیں گے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2939۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما سوالک، تمہارا سوال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں معہ جبال، اس کے ساتھ من خبز ولحم، کہ گوشت اور روٹی کا پہاڑ ہوگا، ونہر من مائن، اور پانی کی نہر ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا اہون علی اللہ من ذالک، یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو طاقت دے گا تبھی وہ ایسا کرے گا، اپنی طرف سے کچھ بھی وہ دکھا نہیں سکتا۔ فتنہ ایسا فتنہ ہوگا، آزمائش اتنی کڑی آزمائش ہوگی، اپنے ساتھ وہ کیا لائے گا۔ یاد رکھیے پوری دنیا کے اندر وہ اس طریقے سے تیز دوڑے گا گویا کہ بارش کو تیز ہوا بھگا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2937، کہ وہ دنیا کے اندر کس طریقے سے چلے گا، کالغیث استدبرتہ الریح، بالکل اس بارش کی طرح جس کو تیز ہوا ادھر سے ادھر لے جا رہی ہے۔ پھر وہ چند لوگوں کے پاس جائے گا، فیؤمنون بہ، اور لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ فتنہ بڑا فتنہ ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو وہ آزمائے گا اور کہے گا میں اللہ ہوں۔ کیا تم لوگوں کو یقین نہیں آتا؟ جی ہاں میں دکھاتا ہوں کہ میں اللہ ہوں۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب ذکر دجال حدیث نمبر 2938، کہ دجال کے فوجی لوگ ایک آدمی کو پکڑ لیں گے، اس کو لے کر آئیں گے، تو دجال کے فوجی کہیں گے کیا تو دجال کو اللہ نہیں مانتا؟ تو وہ آدمی کہے گا نہیں میں نہیں مانتا ہوں۔ وہ آدمی کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ تو پھر وہ دجال عام لوگوں سے کہے گا اگر میں اس کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم لوگ مجھ کو مان لو گے، مجھے اللہ تسلیم کر لو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہم تسلیم کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد دجال جو ہے اس آدمی کو قتل کر دے گا، اور قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد وہ آدمی یہ کہے گا کہ مجھے تو اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ طاقت دی ہے۔ پھر اس کے بعد دجال دوبارہ اس کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن وہ قتل نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ پکا مومن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی زیادہ طاقت دی ہے کہ وہ ویرانے کے پاس سے گزرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لمبی حدیث، حدیث نمبر 2937، ویرانے سے کہے گا خزانہ باہر نکال دو، ویرانہ اپنا خزانہ باہر نکال دے گا، خزانہ اس کے ساتھ چلے گا، خزانے اس کے ساتھ لگے رہیں گے، کیعاصیب النحل، گویا کہ وہ شہد کی مکھی ہیں، شہد کی مکھی کی طرح خزانے اس کے ساتھ چلیں گے۔ پھر وہ آسمان کو حکم دے گا، فَيَعْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، آسمان کو حکم دے گا، آسمان سے بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا، زمین سے پودے اگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہوگی اور یہ تمام کام ہونے والا ہے۔ لوگوں کو وہ اس طریقے سے آزمائے گا، لوگوں کو وہ اس طریقے سے پریشان کرے گا۔ فتنہ بڑا فتنہ ہے، اس سے بڑا فتنہ نہ ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ آدمی کو جو وہ قتل کرے گا پھر زندہ کر دے گا، فَيُقْبِلُ وَيَتَحَلَّلُ وَجْهُهُ وَيَضْحَكُ، تو آدمی ہنستا ہوا اس کے پاس چلا آئے گا۔ اس طریقے سے وہ لوگوں کو آزمانے والا ہے، لیکن اس آدمی پر اس کا اثر کچھ بھی نہ ہوگا جو آدمی یہ کہے گا لست ربنا، تو ہمارا رب نہیں ہے، لیکن ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے،
علیہ توکلنا والیہ انبنا نعوذ باللہ من شرک لم یکن لہ علیہ سلطان، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 372۔ اس آدمی پر اس کا کوئی بس نہ چلے گا جو یہ کہے گا تو ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ لم یکن لہ علیہ سلطان، اس کے اوپر کسی کا پھر بس نہ چلے گا، پھر وہ دجال کا بس نہ چلے گا اور اس کو وہ قتل نہیں کر پائے گا۔ دجال کا فتنہ بڑا فتنہ ہے، اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچاؤ کے بھی طریقے بتائے ہیں۔ جس کو وہ زمانہ مل جائے آدمی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اپنے ایمان کا مظاہرہ کرے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے لوگوں کو کہا، اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یا اخیر کی 10 آیتیں پڑھا کرے، کیونکہ یہ دجال کے فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 809۔ نبی نے کہا، جس آدمی نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھ لی یا اخیر کی جو دوسری روایت میں پڑھ لی، اس کو یاد کر لیا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح وہ آدمی محفوظ رہے گا جو یہ کہہ دے گا کہ تو ہمارا رب نہیں ہے بلکہ ہمارا رب تو اللہ ہے اور ہم اللہ ہی کی پناہ میں آتے ہیں تیرے شر سے، تو اس کے اوپر اس کا کچھ بھی بس نہ چلے گا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1377، پناہ مانگا کرتے تھے مسیح دجال کے فتنے سے۔ اس کا خاتمہ کب ہوگا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 2937 کہ مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے، تب اس کا خاتمہ ہو جائے گا، تب یہ فتنہ دبے گا، تب یہ لوگوں کی پریشانی ختم ہوگی۔ پتہ چلا خلاصہ یہ ہے کہ دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے جس کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے، ہونے والا ہے۔ دجال کو بھی مسیح کہا گیا ہے لیکن وہ مسیح ضلالہ ہے، گمراہی کی طرف بلانے والا ہے۔ دجال کی بڑی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ دجال کا فتنہ بڑا فتنہ ہوگا، کس طریقے سے لوگوں کو آزمائے گا۔ اس کے ساتھ جہنم ہوگی، اس کے ساتھ جنت ہوگی، اس کے ساتھ پانی کی نہریں ہوں گی، وہ جس کو چاہے گا قتل کر دے گا، اور اس کے ساتھ خزانے چلیں گے۔ وہ کہے گا تو آسمان سے بارش ہوگی، زمین سے پودے اگیں گے۔ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا اور لوگوں کو پریشان کرے گا۔ یہودی لوگ اس کے ماننے والے ہوں گے، اجمی لوگ بھی اس کے ماننے والے ہوں گے، عورتوں کی تعداد بھی اس کے ساتھ ہوگی، منافقین بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ مکہ اور مدینہ میں وہ داخل نہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مقام لد جو فلسطین میں ہے وہاں پر اس کو قتل کریں گے، تب یہ فتنہ ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب فی الآیات التی تکون قبل الساعہ حدیث نمبر 2901۔ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں سے ایک نشانی کا تذکرہ کیا، وَنُزُولَ عِیسَى ابْنِ مَرْیَم، کہ ایک اہم نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، نازل ہونا۔ ناظرین یاد رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام معجزے کے طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ کمال اللہ میں ہے نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام میں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا کیے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ وہ قیامت کے قریب آسمان سے نزول فرمائیں گے، قیامت کے قریب وہ اتریں گے، قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اللہ نے کہا سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 61 تک، ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل
وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. وہ تو بندے ہیں جس پر ہم نے احسان کیا، اور وہ بنو اسرائیل کے لیے نشانیاں ہیں، علامت ہیں. اگر ہم چاہتے تو زمین کا خلیفہ فرشتوں کو بنا دیتے. یقیناً عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی نشانیاں ہیں، تم لوگ اس سلسلے میں شک نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے. ان لوگوں نے ان کو قتل نہ کیا، نہ ان لوگوں نے ان کو سولی چڑھائی. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 سے آیت نمبر 159 تک، ان یہودیوں کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح رسول اللہ عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، ان لوگوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ان لوگوں نے سولی چڑھائی. ولكن شبہ لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا. ان لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا ہے، ان کے پاس اندازے کا علم ہے. حقیقی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے پاس ان کو اٹھا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. ان کی موت سے پہلے تک اہل کتاب کے ہر فرد ایمان لے آئیں گے. اہل کتاب کا کوئی بھی نہیں بچے گا جو ایمان نہ لایا ہو. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں پر گواہ ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ قرب قیامت دنیا میں اتریں گے. جس وقت وہ دنیا میں آئیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ حدیث کے اندر ان کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں. وہ میانہ قد ہوں گے، نہ لمبے ہوں گے نہ ناٹے ہوں گے. ان کا رنگ سرخ ہوگا، کبھی یہ بھی کہا گیا کہ گندمی ہوگا. اسی طرح ان کا سینہ چوڑا ہوگا، ان کا جسم ٹھوس ہوگا، ان کے بال سیدھے ہوں گے. جس وقت وہ دنیا میں تشریف لائیں گے ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی وہ غسل خانے سے نکلے ہیں، انہوں نے غسل کیا ہے. جسم سے ان کے بال سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور ان کے بال کندھوں تک ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانی بیان کرتے ہوئے کہا، صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7128، بین انا نائم اطوف بالکعبہ فاذا رجل آدم سبط الشعر ينطف رأسه معا. کہ میں کعبہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، ان کا رنگ گندمی ہے، ان کے بال سیدھے ہیں اور بال سے قطرے پانی کے ٹپک رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ تو کہا گیا یہ ابن مریم ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کب اتریں گے، کب ان کا نزول ہوگا اور کن لوگوں میں اتریں گے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ اس وقت بھیجے گا جب دجال دنیا کے اندر فتنہ فساد مچائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھیجنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا وہ طائفہ منصورہ کے پاس اتریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 156، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ قال فینزل عیسی ابن مریم. نبی نے کہا میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر قائم ہوگا اور قیامت تک لڑتا رہا ہوگا. قیامت تک وہ لوگ حق کے لیے لڑتے رہیں گے. اسی درمیان میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا. فیقول امیرہم، تو ان کا امیر یہ کہے گا تعال صلی لنا، آپ آئیے اور ہمیں نماز پڑھائیے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے نہیں، ان بعضکم علی بعض امراء تکرمت اللہ ہذہ الامہ، بعض کے اوپر امیر ہیں، اس امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بخشش ہے اور یہ انعام ہے. تو پتا چلا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اتریں گے اس سے پہلے
مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا اور امام مہدی امام ہوں گے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اتریں گے، کہاں اتریں گے، کیسے اتریں گے؟ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2937، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا. فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شرقی دمشق بین محروزتین واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار کے پاس اتریں گے، زرد رنگ کے کپڑے میں ہوں گے اور دو فرشتوں کے بازوؤں پر اپنی ہتھیلی رکھے ہوئے ہوں گے اور دو فرشتوں کے سہارے اتریں گے. کہا جاتا ہے کہ جب وہ اتریں گے تو نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، تب امیر بلائے گا کہ آپ نماز پڑھائیے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھیں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ وقت فجر کا وقت ہوگا اور فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی. اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دو فرشتوں کے سہارے دنیا میں اتریں گے، دمشق میں اتریں گے جو سیریا کی راجدھانی ہے، مشرقی کنارے پر اتریں گے اور ایک مینارے پر اتریں گے جو مینارہ سفید ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے زمانے میں 741 ہجری میں مسلمانوں نے اس سفید مینارے کی تجدید کی ہے، کیونکہ یہ مینارہ عیسائیوں کے مال سے تیار کیا گیا ہے، کیونکہ عیسائیوں نے اس مینارے کو ڈھا دیا تھا. تو مسلمانوں نے ان کے زمانے میں اس مینارے کی تجدید کی ہے، اس کو نئے سرے سے بنایا ہے. وہ مینار آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اتریں گے، دنیا کے اندر آئیں گے تو کیا کریں گے؟ ان کا کام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں بھیجے گا؟ جب ہم حدیثوں کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیز ملتی ہے کہ ان کا کام کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3448، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہے، اتریں گے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ بن مریم اتریں گے. کیا کریں گے؟ انصاف قائم کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو قتل کریں گے، ٹیکس کو اٹھا دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، اور ان کے زمانے میں مال بہت زیادہ ہوگا، کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، وہ طائفہ منصورہ کے پاس اتریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 156، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ قال فینزل عیسی ابن مریم. نبی نے کہا میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر قائم ہوگا اور قیامت تک لڑتا رہا ہوگا. قیامت تک وہ لوگ حق کے لیے لڑتے رہیں گے. اسی درمیان میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا. فیقول امیرہم، تو ان کا امیر یہ کہے گا، تعال صلی لنا، آپ آئیے اور ہمیں نماز پڑھائیے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے نہیں، ان بعضکم علی بعض امراء تکرمت اللہ ہذہ الامہ، بعض کے اوپر امیر ہیں، اس امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بخشش ہے اور یہ انعام ہے. تو پتا چلا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اتریں گے اس سے پہلے مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا اور امام مہدی امام ہوں گے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اتریں گے، کہاں اتریں گے، کیسے اتریں گے؟ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2937، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا. فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق بین محروزتین واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار کے پاس اتریں گے
زرد رنگ کے کپڑے میں ہوں گے اور 2 فرشتوں کے بازوؤں پر اپنی ہتھیلی رکھے ہوئے ہوں گے اور 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے. کہا جاتا ہے کہ جب وہ اتریں گے تو نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی. تب امیر بلائے گا کہ آپ نماز پڑھائیے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھیں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ وقت فجر کا وقت ہوگا اور فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی. اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 2 فرشتوں کے سہارے دنیا میں اتریں گے، دمشق میں اتریں گے جو سیریا کی راجدھانی ہے، مشرقی کنارے پر اتریں گے اور ایک مینارے پر اتریں گے جو مینارہ سفید ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے زمانے میں 741 ہجری میں مسلمانوں نے اس سفید مینارے کی تجدید کی ہے، کیونکہ یہ مینارہ عیسائیوں کے مال سے تیار کیا گیا ہے، کیونکہ عیسائیوں نے اس مینارے کو ڈھا دیا تھا. تو مسلمانوں نے ان کے زمانے میں اس مینارے کی تجدید کی ہے، اس کو نئے سرے سے بنایا ہے. وہ مینار آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مال بہت زیادہ ہو جائے گا، پوری دنیا کے اندر دولت کی ریل پیل ہوگی، دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی نہیں رہے گا جو صدقہ و خیرات کو قبول کرے. زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی. جب آدمی صدقہ و خیرات لے کر نکلے گا تو کوئی آدمی نہ ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3448، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، اور مال ان کے زمانے میں زیادہ ہو جائے گا، کوئی قبول کرنے والا نہ رہے گا. تو وہ زمانہ آنے والا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی ہلکی سی جھلک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نظر آئی تھی، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پوری دنیا کے اندر دولت بہت زیادہ ہو جائے گی، مال بہت زیادہ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجزیہ والموادہ کتاب نمبر 58 حدیث نمبر 3176، ثم استفاضۃ المال، مالوں کی کثرت ہوگی، مال بہت زیادہ ہو جائیں گے. حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، یہاں تک کہ آدمی کو 100 دینار دیا جائے گا تو اس کو قبول نہ کرے گا، وہ ناراض ہو جائے گا. آدمی اس زمانے میں کہے گا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، لا عرب لی، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں مال نہیں لیتا، میں تو خود مالدار ہوں، میں دوسرے کو مال دینا چاہتا ہوں. یہاں تک آدمی کہے گا کہ کل تو نے کیوں نہیں دیا، آج میں نہیں لوں گا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پوری دنیا کے اندر مال و دولت بہت زیادہ ہو جائے گی، زمین اپنے خزانے نکال دے گی. یاد رکھیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اتنا سنہرا دور ہوگا، اس زمانے میں برکت اتنی اہم ہوگی. اور اس زمانے کی برکت کا کیا کہنا کہ ایک انار میں کئی لوگ اپنا پیٹ بھر لیں گے، صرف ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، اتنی برکت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2937، برکت کیسی برکت؟ زمین سے کہا جائے گا اپنی برکت باہر نکال دے، زمین اپنے برکات باہر نکال دے گی. ایک جماعت، بڑی سی جماعت کے لیے ایک انار کافی ہوگا. اور انار کے چھلکے کا کیا کہنا؟ انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے، اتنی زیادہ برکت ہوگی. ان کا زمانہ اتنا زیادہ خیر و برکت والا ہوگا، دنیا نے اس سے پہلے خیر و برکت والا زمانہ نہ دیکھا ہے نہ اس کے بعد زمانہ دیکھے گا. ان کے زمانے میں کتنا زیادہ خیر و برکت ہوگا، کس قدر اللہ تعالی ہر چیز میں برکت ڈال دے گا. یہاں تک کہ ایک دودھ والی اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کے لیے کافی ہوگا، دودھ والی گائے کا دودھ کئی قبیلوں کے لیے کافی ہوگا، اور دودھ والی بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کے زمانے میں برکت عطا کرے گا، لوگوں کو ہر چیز میں برکت دکھائی دے گی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہوگا. باب لد کے پاس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے جو فلسطین کے شہر میں ہے. صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2937. اسی طرح جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا
دجال ہلاک ہو جائے گا، اس کے بعد پوری دنیا میں امن و شانتی پھیل جائے گی۔ امن و شانتی؟ کیسی امن و شانتی؟ سکون؟ کیسا سکون؟ کس قدر سکون؟ ایسا سکون ہوگا کہ ایک حدیث پر اگر ہم اور آپ غور کر لیں تو وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایسا ہونے والا ہے، اور یہ دور آنے والا ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے۔ وہ زمانہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 406، وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ثُمَّ تَقَعُ الْأَمَانَةُ عَلَى الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالی مسیح دجال کو ہلاک کر دے گا، پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر امن و شانتی پھیل جائے گی، لوگ سکون سے رہیں گے۔ امن و شانتی کیسی رہے گی؟ جملے پر غور کیجئے، حَتَّى تَرْتَعَ الْأُسُودُ مَعَ الْإِبِلِ، یہاں تک کہ شیر اونٹوں کے ساتھ چریں گے۔ پھر آگے کہا وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقَرِ، اور چیتے گایوں کے ساتھ چریں گے۔ وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ، اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے، ایک دوسرے میں دشمنی نہیں ہوگی۔ وہ زمانہ آنے والا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر تعجب کی چیز تو یہ ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور کیسا دور ہوگا؟ امن و شانتی کا مظاہرہ کیسا کیا جائے گا؟ پوری دنیا کے اندر لوگ شانتی سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لَا تَضُرُّهُمْ، یہاں تک کہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور سانپ اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ یہ زمانہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہوگا۔ فَيَمْكُثُ 40 سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک دنیا کے اندر رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو موت دے گا اور لوگ ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ایسا دور ہے، سکون والا دور ہے، شانتی والا دور ہے، اور وہ زمانہ آنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ آپس میں لوگوں کے درمیان جو بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، جلن ہے، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائے گی۔ سبھی کے سبھی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہو جائیں گے، دشمن نہیں رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 155، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ تمام چیزیں نہیں رہے گی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حج اور عمرہ کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الحج کتاب نمبر 15، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُحِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجْرِ الرَّوْحَىٰ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ بن مریم روحا مقام سے حج یا عمرہ کا احرام باندھیں گے یا پھر دونوں کا احرام باندھیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نئی شریعت لے کر آئیں گے؟ کیا نہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ کیونکہ نبی نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کتاب الفتن کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 4252، نبی نے کہا میں آخری نبی ہوں، میں مہر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے بھی کہا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ دین اسلام پر عمل کریں گے، قرآن و حدیث پر عمل کریں گے، اور قرآن و حدیث کے مطابق ہی فیصلہ سنائیں گے، اور قرآن و حدیث ہی کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان کے زمانے میں امن و شانتی بہت زیادہ ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پائیں گے، کہاں وفات پائیں گے؟ مدینہ کے اندر۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی لوگوں کو لے کر یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ پھر یاجوج ماجوج کا جب خاتمہ ہو جائے گا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کو لے کر مدینہ آئیں گے، وہاں رکیں گے، وہیں ان کی وفات ہوگی، اور مسلمان
ان کے اوپر جنازے کی نماز پڑھیں گے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے۔ سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3617 عبداللہ بن سلام کہتے ہیں مکتوب فی التوراۃ صفت محمد و صفت عیسی ابن مریم یدفن معہ، کہ توریت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت لکھی ہوئی ہے، یہ صفت صحیح حدیث ہے یدفن معہ، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ ابو مودود کہتے ہیں وقد بقی فی البیت موضع قبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اور ہم مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قریب اتریں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر رہیں گے، ان کا دور امن و شانتی کا سب سے بہترین دور ہوگا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ذریعے دجال کا خاتمہ ہوگا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی دعا پر یاجوج و ماجوج کا بھی خاتمہ۔ کی نشست کا موضوع ہے یاجوج و ماجوج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمین رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 دو آیتیں 96 اور 97 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یاجوج اور ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا خروج دجال کے خاتمے کے بعد ہوگا۔ یاجوج اور ماجوج عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نکلیں گے، ظاہر ہوں گے۔ یاجوج اور ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2901، انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ فذکر الدخان والدجال وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسی ابن مریم ویأجوج ومأجوج۔ ایک نشانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یاجوج ماجوج انسانی نسل میں سے ہیں، انسانوں ہی کی طرح ہیں، کوئی الگ سے قوم نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو وہ لوگ اونچی جگہوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمین۔ جب وعدہ حق کے ساتھ قریب ہو جائے گا تو اس دن نگاہیں پتھرا جائیں گی، کافر لوگ کہیں گے، ہائے ہماری بربادی، ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم لوگ تو ظالم ہیں۔ تو یاجوج ماجوج کا خروج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، اور وہ قیامت کے قریب نکلیں گے، قیامت کے قریب وہ لوگ ظاہر ہوں گے۔ ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں ہمیں بتلائی ہے تاکہ ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ جن کو بھی وہ زمانہ ملے آدمی ان کے شر سے محفوظ رہنے کی کوشش کرے، بچے اور پہچان جائے کہ یہی لوگ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 271، انکم تقولون لا عدو وانکم لا تزالون تقاتلون عدوا حتی یأتی یاجوج و ماجوج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم لوگ کہتے ہو کہ دشمن نہیں ہے، تم لوگ برابر دشمنوں سے لڑائی کرتے رہو گے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج آئیں گے۔ اراز الوجوہی، چوڑے چہروں والے، صغار العیونی، چھوٹی آنکھوں والے، شوہب الشعافی، سرخ بالوں والے، من کل حدب ینسلون، کہ ہر اونچی جگہوں سے وہ لوگ نیچے دوڑ رہے ہوں گے۔ کأن وجوہہم
المجان المطرقہ، گویا کہ ان کے چہرے چمکتی ہوئی ڈھال کی طرح ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی نشانی یہ بیان فرمائی، اراز الوجوہ، ان کے چہرے چوڑے ہوں گے۔ نبی نے کہا صغار العیون، چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے۔ نبی نے کہا اس کے بال سرخ ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ چمکتی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ تو یاجوج ماجوج کی یہ نشانی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہے کہاں کہ وہ لوگ نیچے دوڑتے ہوئے آئیں گے؟ یاجوج ماجوج دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یاجوج ماجوج پہلے کھلے ہوئے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے اپنے پڑوسیوں پر ظلم ڈھایا تو اللہ تعالی نے ذوالقرنین نامی مسلمان بادشاہ کے ذریعے یاجوج ماجوج کو دو پہاڑوں کے درمیان جکڑ دیا ہے، باندھ دیا ہے، اور دیوار ان کے درمیان کھڑی کر دی گئی ہے۔ دو پہاڑوں کے درمیان وہ لوگ بند کر دیے گئے ہیں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے کہ قیامت کے قریب وہ لوگ نکلیں گے۔ ذوالقرنین بادشاہ مسلمان بادشاہ تھا، ایماندار تھا۔ اس سے مراد سکندر رومی نہیں ہے، کیونکہ سکندر رومی مسلمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا، بلکہ وہ کافر تھا۔ تو ذوالقرنین سے مراد کہ خسرو ہے، اسی نے یاجوج ماجوج کے درمیان دیوار حائل کر دی ہے، دو پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا سورہ کہف، سورہ نمبر 18، آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 98 تک پڑھیے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا لا ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ وہ لوگ جب آئے اور کہا یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلائے ہوئے ہیں، تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دیں گے؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ میرے رب نے جو مجھے دے رکھا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، بس تم لوگ اپنی طاقت کے ذریعے میری مدد کرو تاکہ میں دیوار بنا دوں۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگ لوہے کی چادریں ہمارے پاس جمع کرو اور اس کو گرماؤ، جب وہ گرم ہو جائے تو دو پہاڑوں کے درمیان میں اس کے ذریعے تانبا پگھلا دوں اور وہ لوگ اس کے اندر بند ہو جائیں۔ حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ پھر وہ لوگ اوپر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھیں گے اور اس کے اندر سوراخ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس بادشاہ نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، یعنی جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا، تو اس دیوار کے اندر سوراخ ہو جائے گا، وہ دیوار جو ہے بیٹھ جائے گی اور وہ لوگ زمین کے اندر نکل پڑیں گے۔ جب دیوار کی بات چلی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو یاد کیجئے کہ یاجوج ماجوج ہر دن اس دیوار کو چاٹتے ہیں، لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے۔ اگر اللہ چاہے جس دن وہ انشاءاللہ بول دیں گے اس دن دیوار جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور یہ قیامت کے قریب ہونے والا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3153، کتاب و تفسیر القرآن کتاب نمبر 44۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کو چاٹتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا سردار کہتا ہے رہنے دیتے ہیں، کل پھر چاٹیں گے۔ جب دوسرا دن آتا ہے تو اس سے پہلے وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیوار جس حالت میں وہ چھوڑ کر گئے تھے اس سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر چاٹتے ہیں تاکہ وہ دیوار ٹوٹ جائے، لیکن اس کا سردار کہتا ہے آج کے دن رہنے دیتے ہیں، کل پھر دیکھیں گے۔ کل جب وہ لوگ آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد وہ لوگ چاٹتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے وہ دیوار میں سوراخ کر کے وہ سورج کی روشنی کو دیکھ لیں، لیکن اس کا سردار یہ کہتا ہے کل پھر دیکھیں گے، آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، لیکن جب قیامت کا وقت قریب آئے گا اور اس نشانی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آئے گا تو وہ انشاءاللہ استعمال کریں گے۔ جب وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے
کل آئیں گے تو دیکھیں گے کہ دیوار اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں یہ لوگ چھوڑ کر گئے تھے. پھر اس کے بعد دیوار ٹوٹ جائے گی کیونکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہوگا اور قیامت کی نشانی کے طور پر یہ لوگ نکلیں گے، ظاہر ہوں گے. اس وقت دنیا کی حالت کیا ہوگی؟ کوئی بھی اس سے مقابلے کی ہمت نہیں کرے گا. وہ لوگ پورا پانی پی جائیں گے، وہ لوگ لوگوں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ لوگ قلعے کے اندر جا کر بند ہو جائیں گے. حالت بہت بری ہوگی، کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے باہر نہیں آئے گا. زمین میں فساد مچائیں گے، آسمان میں تیر چلائیں گے. ان کی حالت یہ ہوگی، وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں پر فتح حاصل کر لی، اب ہم آسمان والے پر فتح حاصل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کے تیر کو خون آلود کر کے بھیجے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی نیچا کر دیا ہے اور ہم نے ہر ایک پر فتح حاصل کر لی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ وہ جہاں سے گزریں گے ان کا آخری آدمی جو گزرے گا تو اس کے بعد لوگ کہیں گے یہ جھیل میں پانی تھا لیکن اب یہ پانی موجود نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2937. یاد کیجئے اس واقعہ کو کہ دجال کے واقعے میں ہم یہ سن آئے ہیں، وہی دجال جس نے تمیم داری سے کہا تھا کہ بحیرہ طبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس کے اندر پانی ہے؟ کہا ہاں پانی تو موجود ہے، رواں دواں ہے. کہا ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا. کیسے خشک ہوگا؟ پانی کیسے ختم ہو جائے گا؟ اس کے اندر پانی نہیں رہے گا. یہی یاجوج ماجوج ہوں گے جو پورا پانی پی جائیں گے. آخری آدمی جب اس کا جھیل کے پاس سے گزرے گا تو لوگ یہی کہیں گے لقد کان بہذہ مرۃ ما، کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا، آج یہاں پانی موجود نہیں ہے. تو وہ لوگ ایسے ہوں گے، زمین کے اندر فساد مچائیں گے، لوگوں کو قتل کریں گے، قتل و غارت گری میں آگے بڑھ جائیں گے. غور کرنے کی بات ہے اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہوگی. مومنین جو ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے جائیں گے، وہاں موجود رہیں گے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے دماغ میں بھیجے میں ایک بیماری ڈال دے گا اور وہ لوگ اپنی دماغی بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. زمین کے اندر بہت زیادہ اس وقت بدبو رہے گی، ہر طرف بدبو ہی بدبو نظر آئے گی. تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا جانور بھیجے گا جو خراسانی اونٹ کی طرح ہوگا اور یاجوج ماجوج کو اٹھا کر کہیں اور لے جائیں گے. اس زمانے میں جو جانور ہوں گے وہ یاجوج ماجوج کو جب کھائیں گے تو خوب موٹے ہو جائیں گے. تو یہ حالت ہونے والی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا، اس کے بعد زمین جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گی، زمین کی بدبو ختم ہو جائے گی. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس دیوار میں سے اتنا حصہ جب ظاہر ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور کہیں ایسا تو نہیں کہ یاجوج ماجوج ابھی نکل آئیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 باب قصۃ یاجوج و ماجوج حدیث نمبر 3346، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل ہذہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، ہلاکت و بربادی ہے عرب کے لیے کیونکہ زمانہ قریب آ گیا ہے، فتنہ قریب آ گیا ہے. یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اس طریقے سے سوراخ ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس دیوار میں جو سوراخ ہو گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے. ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، کہ ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم لوگوں میں نیک لوگ بھی موجود ہیں. نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب خباثت زیادہ ہو جائے گی، برائیاں پھیل جائے گی تو پتہ یہ چلتا ہے اس حدیث کے اندر کہ جب لوگوں میں برائیاں عام ہو جائے گی، لوگ برائیوں میں ملوث ہو جائیں گے، ہر طرف برائیوں کا دور دورہ ہوگا،
نیکیاں کرنے والے لوگ نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ تو یاد رکھیے کیسا زمانہ ہوگا جب وہ لوگ آئیں گے، تو کیسا دور ہوگا، کس طریقے سے لوگوں پر گھبراہٹ طاری ہوگی، لوگ کس طریقے سے پریشان حال ہوں گے۔ جب ایک سوراخ ہو گیا نبی کے دور میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا خروج ہو جائے، وہ لوگ نکل آئیں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یاجوج ماجوج کا خروج ہے، اور یاد رکھیے ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، بنی نوع انسانیت میں ان سے زیادہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں، وہی لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی تعداد تو سب سے زیادہ ہے۔ دنیا کے اندر یہ لوگ ایسے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہے گا۔ اس حدیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج جہنم میں ڈالے جائیں گے، 1000 لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس میں سے 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، وہ لوگ جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3348، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اے آدم، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے لبیک و سعدیک، اللہ میں حاضر ہوں، سعادت مند ہوں، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا آدم جہنم میں جانے والے کے جتھے کو الگ کر لیجئے، تو وہ کہیں گے جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ آگ میں بھیجی جانے والی جماعت کیا ہے؟ تو کہا جائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابشروا فإن منکم رجل ومن یاجوج وماجوج 1000، خوش ہو جاؤ، تم میں سے ایک اور یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جانے والا ہے۔ تو گویا کہ جہنم کے اندر جانے والے یاجوج ماجوج ہوں گے، پورے کے پورے جہنم میں ڈالے جانے والے ہیں، جہنم انہی سے بھری جانے والی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دیوار جو ہے وہ کہاں ہے؟ شاید کہ کچھ لوگ شک کر رہے ہوں گے کہ وہ دیوار جو یاجوج ماجوج کے درمیان بنائی گئی ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان یاجوج ماجوج ہے، تو اگر ایسا ہم اور آپ مراد لیتے ہیں کہ وہ دیوار چین ہو، کوئی اور دیوار ہو، تو اس دیوار کو نہ کسی نے دیکھی ہے نہ اس کا عطا پتہ ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن قرآن کی ایک آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ دیوار مشرق کی طرف ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 90، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ وہ ذوالقرنین پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک، تو اس نے وہاں پایا ایک قوم کو۔ پھر اسی طرح یاجوج ماجوج کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان اس کو باندھ دیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 93، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا 2 سد یعنی 2 پہاڑ کے درمیان، تو وہاں ایک قوم کو پایا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ قوم ایسی قوم ہے جو کچھ بھی سمجھتی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ قوم یاجوج ماجوج شروع ہی سے اجڑ قسم کی قوم ہے، یہ لوگ ناسمجھ لوگ ہیں، زمین کے اندر فتن و فساد مچانے والے ہیں، تو 2 پہاڑوں کے درمیان یہ لوگ کر دیے گئے ہیں۔ تو یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، اور اس کا ظہور ہونے والا ہے 539 قبل مسیح کا، کہ ذوالقرنین نے اس کو 2 دیواروں کے درمیان بند کر دیا ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان بند کر دیا ہے۔ اس وقت سے اب تک یہ لوگ موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ جب اس کا ظہور ہوگا تو یہ لوگ اس وقت نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں 99% زیادہ ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے
کہ مسلمانوں کی تعداد ان کے سامنے صرف 1% ہے. قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے ان کے سامنے ان کی تعداد 1% ہوگی. اتنے زیادہ وہ لوگ تعداد میں ہوں گے. ہمیشہ سے فساد مچانے والے لوگ ہیں. اور ان کی نشانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، چوڑے چہرے ہوں گے، چھوٹی آنکھیں ہوں گی، سرخی مائل ان کے بال ہوں گے. اور یہ لوگ اس وقت جو جھیل کا پانی ہوگا تمام کے تمام پانی کو پی جائیں گے. لوگوں کو قتل کریں گے، قتل و غارت گری عام ہوگی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی وجہ سے ان لوگوں کو اس بیماری میں مبتلا کرے گا جو دماغ کی بیماری ہے، اور بالآخر ان کی ہلاکت ہو جائے گی. تو قیامت کی اس نشانی کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے لیکن ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس دیوار کے اندر جو درہم بھر سوراخ ہو گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے، اور اس دیوار کو وہ لوگ ہر دن چاٹتے ہیں. لیکن جب قیامت کی نشانی آ جائے گی تو انشاءاللہ کہیں گے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہیں سے وہ لوگ نشست، یہ آخری نشست ہے. اس میں انشاءاللہ 5 بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہوگا. پہلے خسوفات ثلاثہ، پھر اس کے بعد دخان، دھواں، پھر اس کے بعد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پھر اس کے بعد دابۃ الارض، زمین سے چوپائے کا نکلنا، اور آخری نشانی ہوگی یمن سے آگ کا روشن ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52، باب فی الآیات التی تکون قبل الساعہ، حدیث نمبر 2901. حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا، ما تذکرون، کس سلسلے میں گفتگو کر رہے ہو؟ تو ہم لوگوں نے کہا قیامت کو یاد کر رہے ہیں. نذکر الساعہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. فذکر الدخان، دھوئیں کا ذکر کیا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. والدجال، دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. والدابہ، چوپائے کا زمین سے نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وطلوع الشمس من مغربها، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ونزول عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے اترنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ویأجوج وماجوج، اور یاجوج ماجوج کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وثلاثۃ خسوف، اور 3 جگہ پہ زمین کا دھسنا، خسف بالمشرق، مشرق میں، وخسف بالمغرب، مغرب میں، وخسف بجزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں. وآخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس الى محشرهم، اور آخری نشانی یہ ہے کہ یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہکا کر لے جائے گی. 5 نشانیوں کا تذکرہ اس درس میں ہے. خسوفات ثلاثہ یعنی 3 جگہ پہ زمین کا دھنس جانا. خسف کے معنی ہوتا ہے زمین کا دھسنا اور اس میں لوگوں کا داخل ہو جانا. قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 81، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قارون کا تذکرہ ہے کہ ہم نے اس کو اس کے گھر کے سمیت زمین میں دھسا دیا ہے. تو خسف کے معنی ہوتا ہے زمین میں دھسا دیا جانا. قیامت کی یہ نشانی کب ظاہر ہوگی؟ اب تک یہ ظاہر نہیں ہوئی ہے. 3 مقامات پر زمین کا دھس جانا اور اس میں لوگوں کا چلا جانا، یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے. کب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2185، یکون فی آخر هذه الامتی خسف ومسخ وقذف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے اخیر میں خسف یعنی زمین میں دھسنا ہوگا، ومسخ شکلوں کا بگڑنا ہوگا، وقذف اور پتھر کی بارش ہوگی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم اذا ظہر الخبث، ہاں جب خباثتیں زیادہ ہو جائے گی، برائیاں بڑھ جائے گی، برائیوں میں لوگ ملوث ہوں گے تو اس امت پر
دھنسنے کا عذاب دیا جائے گا اور لوگ دھنسا دیے جائیں گے۔ لیکن خاص مقامات میں جو دھنسنے کا ذکر ہے کہ زمین وہاں دھنسا دی جائے گی، مشرق میں، مغرب میں، جزیرہ عرب میں، تو یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ زمینوں کا دھسنا مختلف جگہوں پر ظاہر ہوا ہے، لیکن یہ دھسنا چھوٹا دھسنا ہے۔ زمین میں دھسا دیا جانا چھوٹے پیمانے پر ہوا ہے، لیکن ان 3 جگہوں پر زمین کا دھسا دیا جانا بڑے پیمانے پر ہوگا، مشرق میں ہوگا، مغرب میں ہوگا، جزیرہ عرب میں ہوگا، اور قیامت کی یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ اسی طرح اس درس میں یہ بھی ہے دھوئیں کا اٹھنا، دھوئیں کا ظاہر ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیوں میں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیتوں پر غور کر لیجئے۔ اللہ نے کہا سورہ دخان، سورہ نمبر 44، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جس دن آسمان میں دھواں نظر آئے گا، لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ان لوگوں کے لیے یہ دردناک چیز ہوگی، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اس سلسلے میں 2 مختلف رائے ہیں۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے اس دھوئیں کا ظہور ہو چکا ہے، یہ دخان ظاہر ہو چکا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ دھواں اب تک ظاہر نہیں ہوا ہے، اس دھوئیں کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے، قیامت کی نشانی کے طور پر اس دخان کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے۔ تو پہلے ہم لیتے ہیں جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دخان ظاہر ہو چکا ہے، یہ دھواں ظاہر ہو چکا ہے، ان کی دلیل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کی رائے یہ ہے کہ قیامت کی یہ بڑی نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65، حدیث نمبر 4822، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے خلاف قحط سالی ڈال دے، یوسف علیہ السلام کی قحط سالی کی طرح، اور اس طریقے سے میری مدد فرما۔ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہوئی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، اے اللہ میری اس قوم پر بھی قحط سالی ڈال کر کے میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، کیونکہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے لگے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگے۔ حالت ان کی یہ ہو گئی کہ وہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے، اور ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ لوگ جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے کہ ہائے الدخان، تو دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کا کہنا یہ ہے کہ قیامت کی یہ نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہو چکی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65، حدیث نمبر 4820، 5 چیزیں گزر چکی ہے، اسی میں سے الدخان، دھواں بھی گزر چکا ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65، حدیث نمبر 4774، مسروق تابعی کہتے ہیں کندہ قبیلے کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، قیامت کے دن ایک دھواں اٹھے گا جو منافق کے کان اور آنکھ کو بیکار کر دے گا، اور مومن آدمی کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہیئت الزکام، زکام کی طرح، اور اس سے زیادہ تکلیف نہ ہوگی۔ مسروق تابعی کہتے ہیں کہ جب اس آدمی نے اس طریقے کی بات کہی کہ دھواں منافق کی کان اور آنکھ کو بیکار کر دے گا اور مومن کو صرف زکام کی طرح محسوس ہوگا، تو میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں گھبرا گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، من علم فلیقل ومن لم یعلم فلیقل اللہ عالم فإن من العلم ان یقول لما لا یعلم لا عالم۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا غصے میں آ کر، بھئی جس کے پاس جانکاری ہو وہ بات کرے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کوئی بات نہ کرے، بغیر علم کے بات نہ کرے، اور جس چیز کی جانکاری نہیں ہے اس کے بارے میں یہ بول دینا کہ میرے پاس علم نہیں ہے، یہ بھی علم ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت پڑھی، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، سورہ 7 سورہ نمبر 38 آیت نمبر 28۔ آپ کہہ دیجئے
میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ان لوگوں پر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی قحط سالی ڈال کر میری مدد فرما۔ تو اس وقت یہ حالت ہو گئی تھی کہ لوگ بھوکے مر رہے تھے، ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، لوگ چمڑے چاٹتے تھے، پریشان حال رہتے تھے، اور اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی تو لوگ پریشان ہو جاتے، انہیں دھواں نظر آتا، اس سے مراد وہ نہیں ہے۔ تو اس کے تعلق سے ایک قول یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ دھوئیں کی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گزر چکی ہے۔ ناظرین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4820، 5 چیزیں گزر چکی ہے، اسی میں سے الدخان دھواں بھی گزر چکا ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4774، مسروق تابعی کہتے ہیں کندہ قبیلے کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا قیامت کے دن ایک دھواں اٹھے گا جو منافق کے کان اور آنکھ کو بیکار کر دے گا، اور مومن آدمی کو ایسا محسوس ہوگا کہیعت الزکام، زکام کی طرح، اور اس سے زیادہ تکلیف نہ ہوگی۔ مسروق تابعی کہتے ہیں کہ جب اس آدمی نے اس طریقے کی بات کہی کہ دھواں منافق کی کان اور آنکھ کو بیکار کر دے گا اور مومن کو صرف زکام کی طرح محسوس ہوگا، تو میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں گھبرا گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من علم فلیقل ومن لم يعلم فلیقل اللہ عالم فإن من العلم ان يقول لما لا يعلم لا عالم۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا غصے میں آ کر، بھائی جس کے پاس جانکاری ہو وہ بات کرے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کوئی بات نہ کرے، بغیر علم کے بات نہ کرے، اور جس چیز کی جانکاری نہیں ہے اس کے بعد کہ میرے پاس علم نہیں ہے یہ بھی علم ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت پڑھی قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، سورہ 7 سورہ نمبر 38 آیت نمبر 28۔ آپ کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ان لوگوں پر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی قحط سالی ڈال کر میری مدد فرما۔ تو اس وقت یہ حالت ہو گئی تھی کہ لوگ بھوکے مر رہے تھے، ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، لوگ چمڑے چاٹتے تھے، پریشان حال رہتے تھے۔ ابو سفیان کو نمائندہ بنا کر بھیجا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ لوگوں کو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، دیکھیے آپ کی قوم کے لوگ پریشان ہیں، یہ لوگ ہڈیاں کھا رہے ہیں، پریشانی آ گئی ہے، قحط سالی کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ قحط سالی ختم ہو گئی، بارش ہوئی۔ دخان کے سلسلے میں ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دھوئیں کی نشانی ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ اس قول کے کہنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں۔ عبداللہ بن ملیکہ کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے قرآن مجید کی اس آیت کے تحت جو سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ما نمت اللیلہ حتی اصبحت، میں آج رات بھر نہیں سویا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو عبداللہ بن ابی ملیکہ نے کہا کیوں آپ نہیں سوئے؟ کہا میں نے دیکھا ہے دمدار ستارہ نکل گیا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اب دھواں ظاہر ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں کی جو نشانی ذکر کی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نشانی ظاہر ہو جائے، اس لیے میں گھبرا گیا اور میں رات بھر نہیں سویا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس روایت کی سند حبر الامہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صحیح ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کا کہنا ہے کہ وہ نشانی گزر چکی ہے، عبداللہ بن عباس کا کہنا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ وہ نشانی ابھی نہیں گزری ہے۔ علماء نے دونوں باتوں کے درمیان تطبیق دی
اور دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی. کہا دھوئیں کا چھوٹا سا حصہ ظاہر ہو چکا ہے اور بڑا سا حصہ ابھی ظاہر ہونے والا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانی کے طور پر اس دھوئیں کا ظہور نہیں ہوا ہے. قیامت کے قریب اس کا ظہور ہونے والا ہے. اسی طرح آج کی نشست میں یہ بھی بیان کرنا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا جبکہ ہمیشہ وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن قیامت کی نشانی کے طور پر وہ مغرب سے طلوع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 یوم تاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. جس دن آپ کے رب کی بعض نشانی ظاہر ہو جائے گی، لا ینفع نفسا ایمانها، اس دن کسی بھی نفس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جب تک کہ وہ پہلے سے ایمان والے نہ ہو اور پہلے سے نیکیاں نہ جمع کیے ہوں. یاد رکھیے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4636 لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مغرب سے نکلے گا. سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ 3 نشانیاں اگر ظاہر ہو جائیں پھر اس کے بعد کسی کا ایمان کوئی لانا چاہے گا تو فائدہ نہ دے گا. نبی نے کہا صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 158 ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 نشانیاں جب ظاہر ہو جائے تو کسی کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا. طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض. نبی نے کہا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا خروج اور چوپائے کا ظاہر ہونا. جب یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو جائے تو کسی کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، مغرب سے ظاہر ہوگا. جب تک سورج نہ نکل جائے مغرب سے اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، لوگوں کو معاف کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2759 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو رات میں پھیلاتا ہے کوئی دن کا گنہگار کہ اس کی توبہ قبول کر لے، پھر اسی طرح دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے کوئی رات کا گنہگار کہ جب وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. حتی تطلع الشمس من مغربها، توبہ کا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. تو قیامت کی اس نشانی کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے لیکن قیامت کی یہ بڑی نشانی ظاہر ہونے والی ہے اور اس کا ظہور ہوگا. اسی طرح آج کے درس میں دابۃ الارض کے تعلق سے بھی چند باتیں رکھنی ہیں. دابۃ الارض زمین کے چوپائے، زمین میں سے ایک جانور نکلے گا جو انسان سے باتیں کرے گا. ہم اس سے پہلے چھوٹی نشانیوں میں یہ سن آئے ہیں کہ جانور انسانوں سے بات کریں گے، تو چھوٹی نشانیوں میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، لیکن بڑی نشانی میں دابۃ الارض جو ہے وہ خاص قسم کا جانور ہوگا جو انسان سے باتیں کرے گا، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 82 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب قول واقع ہو جائے گا ان کے اوپر تو ہم زمین سے جانور کو نکالیں گے جو ان سے باتیں کریں گے، کیونکہ وہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ وہ جانور کیسا جانور ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3187، تخرج الدابہ معها خاتم سلیمان وعصا موسیٰ، کہ دابہ جانور نکلے گا اور اس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی. وہ مومن کے چہرے کو روشن کر دے گا اور کافر کی ناک پر انگوٹھی کے ذریعے مہر لگا دے گا. یہاں تک کہ لوگ کھانے کے دسترخوان پر رہیں گے، جمع ہو جائیں گے، اکٹھا ہوں گے، تو وہ کہے گا کہ یہ کافر ہے اور یہ مومن ہے. کہاں سے یہ نکلے گا؟ یہ جانور کب نکلے گا؟ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. راجح قول یہ ہے کہ یہ مکہ سے نکلے گا. کچھ لوگوں نے اس کی نشانی کے تعلق سے جو باتیں کہی ہے وہ صحیح نہیں. وہ یہ کہ سر بیل کی طرح ہوگا، اس کی آنکھیں کسی اور کے مشابہ ہوگی اور اس کی کمر بلی کی طرح ہوگی. تو ان جیسی جتنی بھی روایتیں وہ غلط ہیں. اسی طرح اس درس میں یہ بھی کہنا ہے کہ آخری نشانی جو ہے آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہاک کر میدان محشر کی طرف جمع کرے گی اور اس نشانی کا ظہور ہوگا. اس سے پہلے ہم چھوٹی نشانی میں جان چکے ہیں کہ آگ ارض حجاز سے مدینہ کے قریب حرہ سے نکل چکی ہے. وہ نشانی الگ ہے. یہ نشانی آخری نشانی ہوگی جو یمن سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف جمع کرے گی. اور دنیاوی میدان محشر شام میں ہوگا اور لوگ وہاں جمع کیے جائیں گے. تو ناظرین کرام، یہاں پر قیامت کی نشانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. جو بھی نشانیاں بیان کی گئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے. ہمیں اور آپ کو اس پر ایمان رکھنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہے وہ وحی کے ذریعے بتلائی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ نشانی اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ ہم اور آپ نیکیاں جمع کر لیں. یہ نشانی اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ ہم اور آپ نیک ہو جائیں، برائیوں کو چھوڑ دیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں جمع کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.